یہ ہمارا فیصلہ ہے، اس پر نوٹس ہوا ہے اور ہم اس پہ پوری طرح آرگیو کریں گے۔ اس کے بعد کی جو ڈیولپمنٹ ہے، جو کل چیف جسٹس نے کال کیا ہے جوڈیشل کمیشن کو 11 فروری کو، ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے نیت غلط ہے، یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ فیصلہ جو ہے اس میں اور نئے جج بھر دیں فل کورٹ میں، اور تاکہ ہم فیصلہ اپنی مرضی کا لیں 26ویں ترمیم پر۔ یہ جو مخصوص قوتیں ہیں جو چاہتی ہیں اس عدالت کو برباد کرنا، آپس میں ججز کو لڑوانا اور آپس میں بدمزیاں پیدا کرنا اور آئین کو تباہ و برباد کرنا، یہ منہ اس بات کی ہے، ورنہ کوئی جواز نہیں بنتا جب یہ معاملہ پینڈنگ ہے سپریم کورٹ کے سامنے کہ 26ویں ترمیم جائز ترمیم ہے کہ نہیں۔ اس کے ہوتے ہوئے آپ کس طرح سے مزید ججز کو سپریم کورٹ میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ کو بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں پولیٹیکل اپوائنٹی سے، سیاسی سوچ کے رکھنے والوں سے، یا کم از کم فیوریٹ سے، تاکہ وہ اپنی مرضی کے فیصلہ لکھیں۔ ہم اس چیز کو سخت کنڈیم کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ 11 تاریخ کے لیے جو آپ نے جوڈیشل کمیشن کو بلایا ہے، اس کو فی الفور جو ہے منسوخ کیا جائے۔ کوئی ابھی اپوائنٹمنٹ سپریم کورٹ میں نہیں ہونی چاہیے جب تک کہ 26ویں ترمیم کا فیصلہ پوری کورٹ بیٹھ کے نہیں کرتا۔ پہلی یہ بات ہم نے اب کرنی تھی۔ دوسرا معاملہ جو ہے وہ ہم کنڈیم کرنا چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نیشنل اسمبلی سے پیکا میں آپ کی سالیڈیرٹی میں جو پیکا میں امینڈمنٹ انہوں نے کروائی ہے رات کے اندھیرے میں، جس سے مقصد یہ ہے کہ ہماری جو ہماری پریس کی آزادی ہے، ہماری آزادی گفتار، اور ہمارے جو صحافی بھائی جو کہ ایک بہت بڑا قومی فریضہ ادا کرتے ہیں اپنی انڈیپینڈنس اور فری پریس کے ذریعے، اس کو دبایا جائے، ان کی زبان بندی کی جائے۔ اور وہ جو پیکا میں امینڈمنٹ لائی گئی ہے جو آج سینٹ میں پیش ہونے والی ہے، وہ واضح طور پر ایک غیر آئینی ہے۔ آئین جو ہے فریڈم آف پریس، فریڈم آف اسپیچ، اور اس کی اجازت دیتا ہے، اور اس کو دبانے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے یا اس پر پوری طرح سے کنٹرول کرنے کے لیے پریس پر، میڈیا پر یہ امینڈمنٹ لائی جا رہی ہے۔ ہم وکلا، پاکستان بھر کے وکلا اپنی صحافی برادری کے ساتھ کھڑے ہیں اس کے اوپر۔ ہم پہلے رجسٹ کریں گے سینٹ کے اندر، اور اگر وہاں نہیں بھی ہوتا اور یہ لوگ زبردستی بلڈوز کر جاتے ہیں تو پھر ہم عدالتوں کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہر طرح سے ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور ہم اس ایفرٹ کی بھی کنڈیمنیشن کرتی ہیں جو پیکا کے امینڈمنٹ کے ذریعے صحافت کے خلاف انہوں نے کام شروع کیا ہے۔ آپ کا کوشچن عابد صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کورٹ کے سامنے جائیں گے۔ موسیٰ صاحب، اسلام الدین صاحب کچھ کہنا چاہیں؟ سر آپ تھوڑا سا سینٹر یہ 4 کیمرے میں آپ کی جی اچھا منتخب ممبران جو کہ پاکستان کی ڈفرینٹ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشنز میں منتخب ہوئے ہیں، انہوں نے بھی یہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو پٹیشنز ہیں ان کی سپورٹ کا اعلان کیا ہے، اور وہ جب بھی اپنی بار سے اس کو اپروو کرائیں گے تو وہ اس پٹیشن کا وہ خود بھی پٹیشنز کریں گے۔ جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ یہاں موجود ہیں، انہوں نے بھی اپنی کیبنٹ سے منظور کرا لیا ہے کہ یہ بھی جو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف پٹیشنز ہیں اس کا حصہ بنیں گے۔ انہوں نے پٹیشن بھی فائل کی ہے۔ اسی طرح لاہور ڈسٹرکٹ بار کے جو 9 منتخب صدر ہیں، انہوں نے بھی اس کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ راول پنڈی میں جو جنوری میں الیکشن ہوئے ہیں، ادھر بھی جو سردار منظر صاحب الیکٹ ہوئے ہیں، انہوں نے بھی اسی طرح ہمارے سپورٹ کا اعلان کیا ہے۔ اور یہ پورے پاکستان کی وائڈ اسپریڈ الیکٹڈ باڈیز، فارمر پریزیڈنٹس آف دا سپریم کورٹ اینڈ نوٹیبل اینڈ ڈسٹنگوشڈ لائرز، سٹنگ ممبرز آف پاکستان بار کاؤنسلز، وائس چیئرمین آف بلوچستان بار ایسوسیشن، وائس چیئرمین آف
سندھ بار ایسوسیشن، ان سب نے اس کا اعلان کیا ہے، اور یہ ایک منتخب اور جو سینئر ترین ہمارے پروفیشن سے تعلق رکھنے والے لائرز ہیں، وہ ان سب نے اس کا اعلان کیا. ان کے ناموں کی فہرست میں آپ کو دے دوں. حامد خان صاحب، سوال یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ. میں ایک چیز سب سے پہلے ایک کلیئرٹی دینا چاہتا ہوں، چونکہ یہاں پہ ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ شاید کوئی پولیٹیکل پارٹی کے زیر اثر یہ سارے معاملات ہیں. تو ایک چیز تو یہ کلیئر کر دوں کہ اس پہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے یہ بالا تر ہو کے ہماری یہاں گفتگو ہے، کسی وکلا کے دھڑے سے بالا تر ہو کے یہ گفتگو ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ملک کے آئین اور قانون اور اس کی بالادستی کی بات ہے، اور یہاں پہ ہم ان دا انٹرسٹ آف کنٹری جو یہاں پہ سارے دوست کھڑے گفتگو کر رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے بھی ایک پٹیشن دائر کر دی ہے جس میں ہم نے 26ویں ترمیم کو چیلنج کیا ہے. ہمارا مطالبہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ ہے کہ 26ویں ترمیم کے بعد وہ جو آزاد عدلیہ تھی وہ تو ہمیں کہیں اس دھند کے موسم میں دھندلاگی ہمیں کہیں نظر نہیں آتی. ہم چاہتے ہیں کہ جو آرٹیکل 175 سب آرٹیکل 3 ہے جس کے اندر آزاد عدلیہ، اور اس کے اوپر آزاد عدلیہ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ کتنی ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹس ہیں، اور آئین کے اندر لکھا گیا اس ڈھانچے، اس بنیادی سٹرکچر کو جو ہے وہ کولیپس کر دیا گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ بالکل ایک ڈیفنکٹ سپریم کورٹ ہے، ایک ریڈنڈنٹ سپریم کورٹ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ 26ویں ترمیم کے بعد پورا جوڈیشل سسٹم جو ہے دیٹ ہیز بیکم اسٹیگننٹ. اور دوسری اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 31 اکتوبر کو جب پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے یہ طے کر دیا تھا کہ اس کے اندر فل کورٹ وہ سنا جائے گا، تو آج ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو فل کورٹ میں ہی سنا جانا چاہیے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر یہ کانسٹیٹیوشن بینچ سنتا ہے اس کو تو وہ تو اس کی کریشن ہے، وہ تو اس کے بینیفیشری ہیں، تو یہ وہ ٹیکنیکلی سن ہی نہیں سکتے. اور پھر دوسری بات ہے کہ اگر ایک بینچ جس کے اندر 7 ججز بیٹھ کے سنتے ہیں تو اس پہ بھی بہت سارے سوالیہ نشان اٹھتے ہیں. اگر یہ کلیکٹیو وزڈم پورا سپریم کورٹ آف پاکستان سنتی ہے تو اس پہ پوری قوم بھی اور لیگل فرٹینٹی بھی مطمئن ہوگی. دیکھیں ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں، فل کورٹ ہماری پٹیشنز کو ڈسمس کر دے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان فل کورٹ بیٹھے اور اس کو سنے. اور ہم عدلیہ سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ آپ کی جنگ نہیں ہے، نہ ہم آپ کی ذات کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم اس ادارے کی بات کر رہے ہیں، ہم اس ملک کی بات کر رہے ہیں، ہم اس آئین کی بات کر رہے ہیں، ہم اس قانون کی بات کر رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک نے اسکائی راکٹ یا رائز کرنا ہے یا ترقی کرنی، تو جب تک اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوتی، جب تک اس ملک کے اندر رول آف لا نہیں ہوتا، تو میں سمجھتا ہوں نہ یہاں پہ جیسے آپ نے دیکھا کہ اس ملک کے اندر جو انسانی حقوق کی پامالی ہوئی ہے یہ آپ کو مارشل لا کے دوران بھی آپ کو نہیں. ہم نے مشرف کے دور میں تحریک چلائی، اس وقت 788 کی FIR نہیں ہوتی تھی، 395 کی FIR اس وقت بھی نہیں ہوتی تھی. اب تو ایک جمہوری حکومت ہے، اس کے اندر لوگوں کا سانس لینا دشوار ہو چکا ہے. آپ آئین کے اندر دیے ہوئے جو آپ کے حقوق ہیں آپ ان کے اوپر بات نہیں کر سکتے. تو اس وقت ملک کے اندر جو گھٹن کا ماحول ہے، ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو شخصی آزادیاں ہوں. جو چیپٹر نمبر 1 ہے کانسٹیٹیوشن کا، اس کے اندر جو آرٹیکل 8 سے 28 ہے وہ فلی انڈورس ہو اور لوگ اس کو آپٹ کریں. اور ہم نے جو مطالبے کیے، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اس کے پیچھے کھڑی ہے. ہم اس ملک کے اندر یہ نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ آج بیٹھی، کہاں گئی ہے سپریم کورٹ؟ اس کا آرٹیکل 189 کہاں گیا ہے کہ جی آپ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو آپ امپلیمنٹ کریں گے؟ کہاں گئی وہ 12 جولائی کی ججمنٹ؟ اس کو کس نے امپلیمنٹ کرنا ہے؟ آج اگر ججمنٹ آتی سپریم کورٹ دیتی ہے تو ہم اور اس ملک کی 24 کروڑ عوام اس ججمنٹ کے کسٹوڈین ہوگی، ہم اس کو انشاءاللہ امپلیمنٹ کریں گے. تو ہماری درخواست یہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ آپ کھڑے ہوں. یہ آپ کی ذات کی بات نہیں ہے، اس ملک کی تقدیر کا معاملہ ہے. یہ 24 کروڑ عوام کے حقوق کی بات ہے. آپ اپنی ذات کے لیے نہیں یہ فیصلہ دیں گے، آپ نے آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے فیصلہ دینا ہے. پورے پاکستان کے وکلا برادری آپ کی پشت پہ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ جس دن یہ فل کورٹ ہوگی، 26ویں ترمیم کی ہیرنگ ہوگی،
पूरे पाकिस्तान से इंशाल्लाह वकला को यहाँ पे दावत दी जाएगी। हम इंशाल्लाह दम में दर में सुख में कद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। जजेस की बात नहीं कर रहे, हम इदारे के साथ हैं। हम हमेशा ये चाहते हैं कि इदारे मजबूत होने चाहिए, शख्सियात मजबूत नहीं होनी चाहिए। जी सवाल खान साहब से सर।